حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ یا کوئی نشانی دکھائیں۔ اللہ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن میں یوں ذکر کیا ہے، وہ قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہمارے ہی طرح کے آدمی ہو، تو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کھونچیں کاٹ ڈالیں، آخرکار پچھتاتے رہ گئے، پس ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ انما انت من المسخرین، آپ پر جادو کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں، یعنی کہ توحید کو احتیاط کرنے اور شرک کو چھوڑنے کی دعوت آپ عقل و شعور کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اکثر علماء نے المسخرین کا یہی مطلب مراد لیا ہے کہ اس سے مراد مسحور یعنی کہ جادو سے متاثر ہونا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ اپنے دوست جن سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ جادوگر ہیں۔ پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ سورہ قمر میں ارشاد ہوتا ہے، اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم لوگوں نے کہا ہے، تو کیا تم لوگ واقعی ہی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور پر میری تصدیق کرو گے جنہیں دیکھ کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھی جو مطالبہ کرنے والوں نے کہی تھیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ کفر پر اڑے رہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی تھی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ چنانچہ لوگ اگلے دن اپنی باری پر پانی بھر لیتے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، ایک معین روز تمہاری باری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ایمان لائیں گے یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے، اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی کہ یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ خطرناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور مزید فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی اور معجزہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو
کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ یہ معاملہ ایک عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار ایک دن جمع ہوئے اور مشورہ کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے روگردانی کی اور کہنے لگے کہ صالح کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ قوم نے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے نافرمانی کی اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہلاکت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو نقصان پہنچایا، تو اللہ نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر عذاب بھیجا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی اور ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قدار بن صالف تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صالب کی بیوی کے ناجائز تعلق سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بنت محیا بنت زخیر بنت مختار تھا، جو مالدار خاتون تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مزادے بن مخرج بن مخیا کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، اس کی کنیت ام انم تھی۔ یہ ایک بڑھیا تھی، اس کا خاوند رئیس آدمی تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالب سے کہا کہ یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور ان کے اور افراد کو بھی ترغیب دی گئی۔ یوں 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ انہی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کی تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مزادے نے اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آ گئے اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار نے جلدی سے تلوار کے ذریعے اونٹنی پر حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چونکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قوم سمود کا سرخ فام آدمی کہ جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اس جگہ یعنی کہ سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی کہ تیری داڑھی تر ہو جائے گی۔